الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى رجم آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة الصالحين، ثم إلى روح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي سائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا حفصة بنت الحسن الأنور، ثم إلى روح سادتنا، ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين، سيدنا محمد الباقر، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا علي وإخوانه جميعا، سيدنا المهاجر رضا أحمد بن عيسى، سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي الله عليه، المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السباعي محمد بن علي، سيدنا عمر المختار رفاعي، ثم إلى روح الحبيب الإمام القطب عبد الله بن أبي بكر عيدروس، حبيب الإمام القطب أبو بكر بن عبد الله على وعمر بن الرحمن التاشعري عبد الله بن علي الحجاج بن أحمد بن الهاشم، جميع أهل سلسلة درجة السادة العلوية، ثم إلى روح شيخنا سيدنا مولانا الوالد القطب الحبيب عبد الله بن عبد القادر، سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن سيدنا عبد الرحمن بن عبد الله محمد بن علي، ثم الأحباب الشريف ومهن الأحباب الشريف واتفاق من أحباب الحشر أحباب الفطور أحباب السر والهدي محمد الإمام الأحباب عبد القادر بن أحمد وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيدي أحمد كبير الرفاعي، سيدي إبراهيم الدسوقي، سيدي أحمد البدوي، ثم إلى جميع الأقطاب والأوتاد والأنجام والأبدال والأغواث وأهل الدار وأهل النوبة وغوث الأعضاء، ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى المغرب، صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم نسيبهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى سلطان الأولياء مولانا الشريف هداية الله، مولانا رحمة الله عبد مولانا ملك، مولانا بالا، مولانا درجة، مولانا كريجكم، مولانا جمال الكبرى، مولانا إسحاق، مولانا مغرب، سيدة فاطمة، إسماعيل الجيلاني، وصولهم في الولاية خلفاء مهدي سلسلتهم، مولانا شيخنا الكسائي كانوا يعملون شيخ أبو بيدة كيف من بجوري ومسكين سيدي سمشي من شافعي مالك حنفي من غزالي من بن عربي سيدي عبد العزيز الإمام الشافعي، جميع علماء وأوليائه بسنة الجمال وصولهم على سلسلتهم، ثم إلى أرواح هؤلاء هذه البلدة خصوصا الحبيب السيد عبد الله محمد يوسف البراني وصلاة كلها جدهم شيخ أبو بكر السالم وحسين عبد بن سالم، الحبيب الإمام الكتب أبو بكر أحمد السقاف في البحر ربع بن هاشم، الحبيب جعفر الشيخ عبد الحميد بصرا خليل بكر سيد السلطان الهاشم، ووصولهم في الولاية خلفائهم أهل سلسلتهم جميعا، ثم إلى جميع أولئك في الجبهة الشرقية والوسطى الغربية في جاكرتا أولا في مالولا في ماليزيا في سنغافورة، خصوصا الشيخ إسماعيل الجيلاني الحبيب صاحب ابن الحبشي محمد محضار محمد بن أبي ما إلى روح الشيخ وتقوته، ما إلى روح به صالح ومقبول، ما إلى روح من أنتنا بينا خصوصا من أولياء خصوصا الله ما إلى روح من هذا صاحب سعيد وصاحبات رحمة وسلام يا رئيس، ثم إلى أرواح جميع أنبيائك ورسولك وأوليائك وملائكتك أجمعين أنت أعلم بأسمائهم، اللهم انفعني ومن نويت لهم من الأحباب من سمعك من بركاتك وصلاة من نورهم في الدين الدنيا والآخرة والدوام بلا محنة في الدنيا والآخرة نبيت الأمراء سيدة الوالدة
بناتي وولدي من سعد بسدك حالا سابقا ولاحقا إلى فوق الماء فوق المسافة خير السرور الصحة والعافية الطاعة والاستقامة من يد سلح القلوب والقالب الحصول من كل مثل يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كافة يد الفتوح والنور والرسول صلى الله عليه وسلم توبة نوعية التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة بالاستفادة والحذر سنة رسوله والدعاء إلى الجلة والكرام والرضا إلى حضرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat 35. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Beberapa hari yang lalu saya katakan tidak ada nas ayat Quran atau hadis sahih yang menerangkan tentang jenis nama pohon yang dilarang Allah untuk Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Tapi ada pendapat sahabat, ahli tafsir minas sahabah dan lain-lain. Bimukhtalaf, bertentangan satu dengan yang lainnya. Qurtubi juz 1 halaman 209. Wakhtalafa ahlut ta'wili fi ta'yini hadhihi asy-syajarati allati nuhiya anha fa akala minha. فقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وجعدة بن هبيرة هي الكرم ولذلك حرمت علينا الخمر. Para ahlu ta'wil berselisih fi ta'yini hadhihi syajarati, di dalam menentukan jenis pohon yang dilarang tersebut. Fa'akala, kemudian makan Nabi Adam minha, dari syajarah, dari pohon itu. Berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Sa'id bin Jubair, Sayyidina Ja'dah bin Hubairah, hiyal karmu, pohon anggur. Walidzalika, karena itu, hurrimat, diharamkan, alaina, bagi kita umat Nabi, al-khamru, arak. Sebab khamr dibuat dari anggur. Satu pendapat. Wa qala Ibnu Abbas aidan wa Abu Malik wa Qatadah hiya sumbulah. Pendapat Ibn Abbas, yang dilarang adalah padi. Berkata Wahab bin Munabbih, sama dengan pendapat Ibn Abbas tadi. Walamma taballahu ala Adama
ja'alaha ghidha'an li banih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam, Allah menjadikan sumbulah padi tadi ghidha'an menjadi makanan pokok li banihi bagi keturunannya. Wa qala Ibnu Jurayj an ba'd as-sahabah hiya syajaratut tin, pohon tin. Buah khuldi itu pohon tin. Jadi macam-macam pendapat. Wa kadza demikian pula rawa meriwayatkan Sa'idun an Qatadah, Sa'id dari Qatadah mengikuti pendapat bahwa buah khuldi adalah tin. Walidzalika tu'abbaru fir ru'ya bin nadamati li'akiliha min ajli nadami Adam alaihi salamu ala akliha. Karena buah khuldi itu buah tin, pohon buah tin, siapa yang bermimpi makan buah khuldi, takwilnya penyesalan dari dosa. Saya ulangi, siapa yang bermimpi memakan buah tin, takwilnya, takwil mimpinya, orang itu menyesal bertobat dari dosa. Dzakarahu Suhaili. Pendapat saya, wallahu a'lam mana yang benar dari khilaf-khilaf tadi, yang jelas ada satu pohon Nabi Adam dilarang, Sayyidah Hawa dilarang, tapi sampai terjadi makan buah khuldi. Sekarang saya ingin menerangkan tentang masalah makan buah khuldi tadi. Tajul Muslimin juzul awal halaman 140. Al-Allamah Kiai Misbah mualliful kitab menukil dari Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh fi Kitab al-Ibris. Kurang lebih maknanya seperti ini. Ini tolong diperhatikan supaya tidak ada kesalahpahaman, sebab agak sulit ini. Tolong diperhatikan, jangan sampai salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna wa iyyakum fahmal ulama'il amilin. Semua nabi dijaga dari maksiat. Ini saya mengartikan kitab. Baik sebelum menjadi nabi atau setelah menjadi nabi. Sebagian dari cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para nabi digandengkan dengan suratul maksiyah. Maksiat zahir, bukan hakikat. Saya ulangi. Digandengkan bersama suratul maksiyah atau zahirnya maksiat, hakikatnya tidak. Allah mengingatkan para nabi. Sedangkan batinnya, hakikahnya, para nabi itu bukan sedang melakukan maksiat, tetapi sedang melaksanakan taat di dalam yang zahirnya maksiat tadi. Saya masih pakai bahasa mu'allif, insyaallah nanti saya ringkas. Memang agak sulit ini bahasanya. Jadi seperti Nabi Adam, zahirnya tidak diperbolehkan makan syajaratul khuldi, atau lebih tepat dilarang mendekati, apalagi makan pohon tertentu yang entah apa namanya di dalam surga itu.
Tetapi di dalam batinnya Nabi Adam diperintahkan makan. Keterangan ini Al-Allamah Kiai Misbah Tajul Muslimin juzul awal halaman 140 menukil dari kitab Al-Ibris. Masih menukil dari Ibris. Sebagaimana masalah ikhwatu Yusuf. Terkenal juga itu riwayat. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang melakukan tipu daya memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kesemuanya mereka itu para nabi. Bukan hanya Nabi Yusuf saja, tapi semua ikhwatu Yusuf adalah anbiya. Menurut ba'dul ulama. Saya memahami ini dari dulu. Alhamdulillah semenjak saya di Darul Hadis mendapat penjelasan dari guru-guru saya di sana. Tapi tidak pernah saya mengutarakan ini di majelis umum sebab khawatir orang salah paham. Tetapi karena ada ulama besar yang menukil, saya hanya membacakan saja. Selain membacakan, saya juga mengikuti dan membenarkan paham ini. Ringkasnya, setiap ada riwayat dari nabi manapun, baik Nabi Adam, Nabi Dawud, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Uzair, Nabi Khadir, Nabi siapa saja yang zahirnya bertentangan dengan syariah, batinnya mereka diperintahkan Allah. Insya Allah akan memudahkan paham Anda pelajari riwayat Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Nabi Khadir membunuh anak kecil. Ini lebih dari makan buah khuldi, membunuh ini. Tapi disuruh. Hakikatan makmur. Seperti itu. Kiaskan yang lain. Insya Allah Anda akan paham. Membunuh. Bukan main-main ini. Membunuh. Secara zahir kejam. Zalim. Maksiyah. Tapi hakikatan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi yang ada hubungan dengan syajaratul khuldi. Kalau tadi berhubungan dengan Sayyiduna Adam, yang ini berhubungan dengan Sayyidah Hawa. Syarah Mukhtasar Latif Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, makhtut halaman 36. Ternyata haid yang dialami kaum wanita ada hubungan dengan syajaratul khuldi. Saya baca lengkap tentang haid ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza syai'un kataballahu ala banati Adam." Atau kama qala, permasalahan haid adalah sesuatu yang telah ditakdirkan Allah untuk kaum wanita dari anak cucu Adam. Menerangkan hadis ini Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma syakat Aisyatu bihaidhiha inda khurujiha li ada'il hajj. Ketika Sayyidatuna Aisyah permaisuri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha wa an abiha Siddiq mengeluh kepada suaminya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar untuk melaksanakan haji, tiba-tiba beliau haid. Wal haidhu, haid itu termasuk kebiasaan wanita yang berasal dari Sayyidah Hawa. Waqila, diriwayatkan, inna sababa haidhiha
sebab haidnya Sayyidah Hawa, aklu syajarati, memakan syajaratul khuldi, allati nahallahu aklaha, yang Allah telah melarang memakannya. Ketika Sayyidah Hawa usai makan syajaratul khuldi, keluar min haddam, keluar darah. Faqila laha, dikatakan kepada Sayyidah Hawa, huwa alaiki wa ala banatiki ila yaumil qiyamah. Had itu ditakdirkan untukmu dan untuk keturunan-keturunanmu yang wanita sampai hari kiamat. Memang ada wanita yang tidak haid, di antaranya Sayyidatuna Fatimah Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Karena itu beliau disebut Haura'u Adamiyah. Ada bidadari dalam kelompok manusia adalah Sayyidah Fatimah. Kenapa? Karena Nisaul Jannah, wanita-wanita surga, tidak ada yang haid abadan, selama-lamanya. Kahuril Ain, seperti kelompok bidadari. Jadi istri-istri kita nanti di surga insyaallah. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahlil jannah. Semoga semua orang-orang yang tergabung mempelajari ilmu-ilmu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bil khusus talamiduna wa talamidhu masyayikhina, semuanya dimasukkan menjadi ahlul jannah min ghairi sabiqati azabin wala itabin wala hisab, tanpa didahului hisab, tanpa melalui azab, dan tanpa melalui wal'iyadu billah disalahkan, dicaci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul dengan istri-istri kita, keturunan-keturunan kita fil jannah. Wa khususul khusus berkumpul ma'an Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi lutfin wa afiyah bila mihna ala ad-dawam ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila ruhi syekhna al-imam al-habr al-qutb al-habib Abdul Qadir ibn Ahmad bil Faqih, syekhna al-imam al-hafiz al-musnad al-qutb al-habib Abdullah ibn Abdul Qadir bil Faqih, wa jami' masyayikhi wa masyayikh al-musalsalin lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ثم إلى رؤابنا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء، ثم إلى أرواح جميع أنبياء الله ورسله، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Belum selesai, sedikit lagi. Jawahirul Ma'ani li Sayyid Tijani, halaman 186. Ini panjang, saya baca sebagian, insyaallah lanjutannya besok. Masih masalah Nabi Adam. Nasihat dari muassis at-Tariqah Tijaniyah Sayyidina Imam Al-Qutb Ahmad bin Muhammad At-Tijani Al-Hasani. Fa idza fahimta hadha أذكر لك ما وقع لسيدنا آدم عليه السلام من هبوطه إلى الأرض وخروجه من الجنة لتتأدب مع الحضرة وتعلم ما تقول. Bila engkau telah memahami penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan adab, di sini saya akan menjelaskan padamu hal yang terjadi kepada Nabi Adam, peristiwa turunnya beliau ke bumi
dan keluarnya beliau dari surga agar engkau beradab, mempunyai sopan santun dengan hadratullah. Maknanya bagaimana? Kalau orang su'ul adab, kurang ajar, tidak punya sopan santun kepada orang-orang yang dita'zimi oleh Allah, atau sesuatu, saya sebut sesuatu, Al-Quran, kitab hadis, kitab-kitab ulama, kitab-kitab aulia, dihormati oleh Allah meskipun tidak ada nyawa. Jadi dua, yang punya ruh seperti manusia, berbentuk benda seperti kitab-kitab, masjid, Ka'bah, Haramain, apa saja yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita su'ul adab dengan hal-hal termaksud, berarti kita su'ul adab dengan hadratullah. Ini maksudnya. Termasuk su'ul adab dengan mengatakan Nabi Adam berdosa. Apalagi orang yang berkata begini. Ada orang mengatakan, kenapa kamu berzina? Saya tahu. Dijawab sama orang itu, saya tahu zina itu dosa, tapi kan wajar, Nabi Adam, nenek moyang saya saja berdosa. Ini omongan menyebabkan murtad. Hati-hati. Sebab termasuk tasghir, menghina kepada Sayyiduna Adam alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Insyaallah besok saya akan menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengandung kecaman keras tentang orang yang mengatakan Nabi Adam berdosa. Kembali kepada kitab. Qala Syekhuna radhiyallahu anhu, fahuwa fis surati mu'akhadhatun wa fil haqiqati lil kamali wal istifa'i wal ijtiba'. Peristiwa syajaratul khuldi, zahirnya Nabi Adam dihukum oleh Allah Ta'ala diturunkan ke bumi, tetapi hakikatnya lil kamal, untuk menambah kesempurnaan Nabi Adam yang sudah sempurna. Bukan Nabi Adam yang kurang loh, jangan keliru, tidak ada Nabi kurang, tetapi kesempurnaannya bertambah. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم